بچوں کو دودھ پینے کے ایام میں، یعنی پیدا ہونے سے لے کر 2 سال تک کی جو عمر ہے، ان ایام میں گائے بھینس کا دودھ نہ پلاؤ، اپنے بچوں کو جانور کا دودھ نہ پلاؤ بلا وجہ۔ اگر اللہ نے سینے میں ان کی غذا رکھی ہے تو ماں پورا 2 سال کوشش کرے اپنے بچے کو دودھ پلائے، اس لیے کہ دودھ پلانے کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے۔ سائنس تو یہ کہتی ہے جو عورتیں مکمل دودھ پلاتی اپنے بچوں کو وہ سینے کے کینسر سے محفوظ رہتی ہے۔ آج عورتیں سینے کے کینسر میں مبتلا ہیں اور وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے، بہت ساری وجوہات میں سے دودھ نہیں پلا رہی ہے، کیونکہ دودھ پلائے گی تو اس بچے کو بازار میں بھی ساتھ لے جانا پڑے گا، شادیوں میں بھی ساتھ لے جانا پڑے گا، اور یہاں بھی آج تو کل عورتیں ماں بننے کی شوقین تھی اور آج عورتیں ماں بننے کے بعد بھی سوچتی ہے کہ بچہ مجھے امی کہے گا تو لوگ مجھے جو بڑی عمر کی سمجھیں گے، یعنی ماں بننے کے بعد بھی میں 18 سال کی معلوم ہونا چاہیے۔ یاد رکھو یہ ظلم ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، اللہ کے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ کے بدلے میں اللہ اس کو ایک نئی جان کو نئی زندگی دینے کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک جان کو نئی زندگی دینے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلا کر دودھ مکمل کرتی ہے تو فرشتہ آ کر اس کی پیٹھ ٹھوک کر کے کہتا ہے جا اب نئے اعمال شروع کر، کیونکہ اللہ نے تجھے گناہ سے ایسے پاک کر دیا جیسے تو ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بچوں کو اس کا دودھ نہ پینے دو۔ ہاں اگر کوئی بیماری ہو، واقعی کوئی مجبوری ہو، دودھ نہیں آتا ہو تو بات الگ ہے، لیکن اگر اللہ سینے میں غذا دے رہا ہے تو اپنا دودھ پلاؤ، اور دودھ پلاتے وقت کانوں میں ایئر فون نہیں ہونا چاہیے، دودھ پلاتے وقت نظر جو ہے وہ ٹی وی سیریل پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب دودھ پلاؤ تو درود شریف زبان پر ہو، جب دودھ پلاؤ نعت مصطفیٰ زبان پر ہو، جب دودھ پلاؤ ہو سکے کہ باوضو ہو، کوشش کرو باوضو رہو، اور باوضو نہیں رہ سکتی کم سے کم درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، نعت شریف پڑھو۔ اس کے اثرات آپ کے بچوں پر ہوں گے اور آپ کے بچوں کو پوری زندگی انشاءاللہ اس کی برکتیں کام آئے گی۔ میری بہنوں ساتھ ہی ساتھ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ بچوں کو دادا دادی کا ادب بتاؤ، بچوں کو چچا چچی کا ادب بتاؤ، بچوں کو خالہ خالو کا ادب بتاؤ، بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کرنے دو، ان کے سامنے بچوں کے سامنے یاد رکھو ہر میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جھگڑا نہیں ہوتا، ہر میاں بیوی میں ہوتا ہے جھگڑا، یہ گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے، لیکن اپنے بچوں کے سامنے نہ لڑو، کیونکہ جب بچوں کے سامنے ماں باپ لڑتے ہیں تو بچے جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، بچے مایوس ہو جاتے ہیں، بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ صبر کرو، شکوے نہ کرو، تم شکوے کرو گی بچے اور بچیاں بھی شکوے سیکھیں گے۔ شکر کا ذوق پیدا کرو، شکر کا شوق پیدا کرو۔ جانتی ہے میری بہنوں یہ اولیاء اللہ اتنے نیک تھے، آج آ کر بات وہیں آتی ہے، سب سے بڑا مرشد کا رول اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ ماں ہے۔ جانتی ہے میری بہنوں آپ آج بچے چھوٹی چھوٹی چیز پہ شکوے کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لیکن حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں فاقے کرنے کی لذت تو مجھے میری ماں نے سکھایا۔ فاقہ کسے کہتے ہیں؟ بھوکے رہنا، بھوکے رہنا۔ فرماتے ہیں ہمارے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہوتا لیکن کبھی شکایت نہیں ہوتی۔ کیوں شکایت نہیں ہوتی؟ کہ جب ہمارے گھر میں فاقہ کشی ہوتی تو ماں یہ نہیں کہتی کہ آج فاقہ ہے، ماں یہ نہیں کہتی کہ آج فاقہ ہے، بلکہ جب فاقہ کشی کی نوبت آتی تو ماں کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ تو ماں کا یہ جملہ اتنا لذیذ لگتا، کھانے میں وہ لذت نہیں آتی جو ماں کے اس خوبصورت جملے میں لذت آتی ہے کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اور جب کئی دن تک گھر میں کھانا ہوتا تو دل چاہتا ماں یہ کب کہے گی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ تو میں اپنی امی سے پوچھتا ہوں امی یہ بتاؤ ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے، ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں خدا کے لیے اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، یعنی ان میں اللہ کا خوف، نماز کی عادت، باوضو رہنے کی عادت، دین مذہب اور مسلک ان کو نہیں سکھایا، تو جیسے آج کی بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد رو رہے ہیں اولاد بگڑنے کی وجہ سے، آپ بھی رو سکتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا ایک عبرت کی بات لکھی کہ ایک نوجوان کو چوری کی وجہ سے اتنی چوری کی کہ چوری کرتے کرتے وہ بڑا چور اور ڈاکو بن گیا، تو حکومت نے سزا سنائی اس کو پھانسی دے دی جائے۔ یہ اتنا بڑا چور بن گیا ہے
چور ہونے کی وجہ سے ملک کو خطرہ ہے، اس لیے اس کو پھانسی دے دو۔ جب پھانسی دیتے وقت اس کی آخری خواہش پوچھی گئی، آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے سوچا چور بڑا ہے لیکن ماں کا ادب کرتا ہوگا، ماں کو لایا گیا تو اس نے ماں کا کان نوچ لیا، تو لوگوں نے اس کو سرزنش کی، تانا دیا، بدبخت، مرتے وقت بھی ماں کو دکھ دے رہا ہے۔ کہا یہ میری پھانسی کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو یہ میری یہی ماں ہے۔ جب میں نے بچپن میں چھوٹی موٹی چوریاں کی تھی تو اس وقت میں اپنی ماں کی اسی کان میں آ کے کہتا تھا میں نے پیسے چرائے، میں نے سامان چرایا، میں نے یہ چرایا وہ چرایا، تو اس وقت میری ماں مجھے کہتی تھی جا لے جا کر کے چھپا دے۔ کاش اگر میری پہلی چوری پر میری ماں نے مجھے تماچا مار کر کے روک دیا ہوتا تو میں اتنا بڑا چور نہ بنتا۔ میری بہنوں، بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز مت کرو۔ یہ سوچ کر کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، گالی دے رہا ہے بچہ ہے، گانا گا رہا ہے بچہ ہے، ناچ رہا ہے بچہ ہے، نہیں، بلکہ اسے روکو۔ اور یہ بھی بات آپ کو بتا دوں، اپنے بچوں کو بد دعا مت دو، اپنے بچوں کو بات بات پہ ڈانٹو مت، اپنے بچوں کو مارو مت، نہ ان کو مارنے کی عادت ڈالو، نہ ان کو ڈانٹنے کی عادت ڈالو، نہ ان کو بد دعا دو۔ یاد رکھنا بد دعا تو کبھی مت دینا، کبھی مت دینا، کبھی مت دینا، اس لیے کہ ماں باپ کی دعا بھی فوراً قبول ہے اور ماں باپ کی بد دعا بھی فوراً قبول ہے۔ میری بہنوں، تم اپنی اولاد کو غصے میں کہتی ہو مر جا اور تباہ ہو جا اور برباد ہو جا، یاد رکھنا ماں نے کہا تو یہ جملہ کبھی نہ کبھی ضرور اثر کرے گا۔ ایک بہت بڑے مفسر قرآن ہے علامہ زمخشری، آخری عمر میں بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، مفسر تھے۔ آخری عمر میں زمخشری کا پیر ٹوٹ گیا تھا۔ یہ بات سن لو، بچوں کو دعا دو، غصے میں بھی دعا دو، نافرمانی پر بھی دعا دو، نافرمانی پر بھی دعا دو، بد دعا کبھی مت دو۔ علامہ زمخشری کا آخری عمر میں پیر ٹوٹ گیا تھا۔ زمخشری سے کسی نے پوچھا علامہ یہ بتائیں اتنے نیک پرہیزگار متقی ہو، آخر عمر میں آپ کا پیر ٹوٹ گیا؟ فرماتے ہیں ماں کی بد دعا کے نتیجے، یہ میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ جیسا عالم، آپ جیسا محدث، آپ جیسا مفسر، ماں کی بد دعا کیسے لے لی آپ نے، اور آپ کی ماں نے آپ کو بد دعا کیسے دے دی؟ تو زمخشری کہتے ہیں بد دعا کے پیچھے واقعہ اور بیک گراؤنڈ پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں چھوٹی سی چڑیا لایا۔ آج کل تو بچے موبائل سے کھیلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سے کھیلتے ہیں، لیکن اس وقت کے بچے چڑیا اور پرندے لے کر کے آتے تھے، اس سے کھیلتے تھے۔ تو علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ میں چھوٹی سی چڑیا لایا، اس کے پیر میں نے ڈورا باندھ دیا اور ڈورا باندھ کر کے میں چڑیا کو چھوڑ دیتا، وہ اڑتی، پھر میں ڈورا پکڑ کے کھینچ لیتا، پھر چڑیا میرے پاس آتی، پھر چھوڑ دیتا، پھر ڈورا پکڑ کے کھینچ لیتا، چڑیا میرے پاس آتی۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ اب کی بار میں نے جو چڑیا کو چھوڑا تو چڑیا گھونسلے میں جا کر کے بیٹھ گئی، اور بیٹھ گئی تو اس نے اپنے پیروں کے پنجوں سے گھونسلے کی لکڑیوں کو پکڑ لیا۔ میں کھینچتا رہا حتیٰ کہ میں نے زور سے کھینچا، جب ڈورا آیا تو ڈورے میں چڑیا کا کٹا ہوا پیر آ گیا، اس کا پیر ٹوٹ گیا اور پیر آ گیا۔ میری ماں نے دیکھا اور غصے میں کہا کہ تو نے چڑیا کا پیر توڑا، جا اللہ تیرا پیر توڑے۔ تو کہا زندگی میں تو یہ پیر کبھی نہیں ٹوٹا، لیکن ماں کی بد دعا کا اثر آخری عمر میں آیا کہ میرا پیر ٹوٹ گیا۔ اس لیے میری بہنوں اپنے بچوں کو کبھی بد دعا نہ دو، بچیوں کو کبھی بد دعا نہ دو، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، بدبخت، یہ سب نہیں، بلکہ ان کے لیے ہمیشہ دعا کرو۔ آپ کا ایک جملہ اس کو تباہ بھی کر سکتا ہے اور آپ کی ایک دعا اس کو ترقی کی منازل پر بھی لے جا سکتی ہے۔ اور اپنے بچوں کی مزید کیسے تربیت کرنا چاہیے، SDI چینل پر حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے بیانات ہیں، اس کو دیکھ لیں۔ حضور مفکر اسلام کے بیانات ہیں، اس کو دیکھ لیں، اور بھی علماء کے بیانات ہیں، آپ اس کو دیکھیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ اس پر رسائل بھی موجود ہیں اور کتابیں بھی موجود ہیں، اور اپنے بچوں کی صالح تربیت کرو۔ اور سب تربیت کرنے کے بعد ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں، سب تربیت کرنے کے بعد بھی بچے نہیں سدھرتے جب تک کہ ان کے پیچھے دعا نہ ہو۔ یاد رکھیں، سب تربیت کر کے بھی اللہ سے کہو مولا جو کوشش میں نے کرنی تھی کر لی، اب اس کو سدھارنا تیرے کرم پر ہے، اگر تو سدھار دے گا تو یہ سدھر جائے گا۔ مجھے ایک بہت پیاری بات آخری میں یہاں پر یاد آ گئی، آپ کو بتاؤں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں،
بہت بڑے بزرگ ہیں کہ ان کی ولایت کے ڈنکے پوری دنیا میں بجتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میرا بچہ اس کا دماغ ہی نہیں چلتا تھا پڑھنے میں، میرے بیٹے کا دماغ ہی نہیں چلتا تھا پڑھنے میں، خوب ڈانٹتا تھا، خوب بولتا تھا، خوب تربیت کرتا تھا، نہیں چلتا تھا. ایک دن میں نے اللہ سے کہا اللہ اس کو میں نہیں سدھار سکا مولا، تربیت نہ کر سکا، میں ناکام ہو گیا، اس کو تو سدھار دے. تو فرمایا جیسے صبح ہوئی تو مجھ سے زیادہ کتابوں کا شوق اللہ نے اس کے دل میں سبحان اللہ. تو اس لیے یاد رکھیں سب کچھ کر کے بھی اپنی تربیت پہ نتیجہ، اپنی تربیت پہ غرور اور گھمنڈ نہ کرنا، اللہ رسول کو سونپو، اس لیے کہ جس کو اللہ سدھار دے اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یاد رکھنا کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے پہ کم محنت کی تھی؟ لیکن اللہ کے فیصلے، اللہ کے فیصلے ہیں. اس وجہ سے میری بہنوں دعاؤں کا خاص اہتمام کرو، اور یاد رکھنا دعا کا سب سے بہترین وقت دو وقت ہے، یا تو فجر سے پہلے کا تہجد کا وقت، یا تو مغرب سے پہلے کے غروب آفتاب کا وقت. ان دو اوقات میں دعائیں قبول ہی قبول ہوتی ہے. ویسے ماں باپ جب دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ میری اولادوں کو بھی قیامت تک اور آپ کی نسلوں کو بھی نیک بنائے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب هب لی من الصالحین رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ.